اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الشیطان الرجیم رب اشرح لی پڑھو رب اشرح لی صدری ویسر لی یسر لی امری امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو ہم نے سورہ فاتحہ شروع کی تھی اور ہم نے دیکھا تھا سورہ فاتحہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں، ہم اللہ کی تعریف سے شروع کرتے ہیں، ہم اللہ کو جانتے ہیں اللہ کون ہے اور اللہ نے ہمارے لیے کیا 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 ہوا ہے اور آگے آگے کیا کیا کرے گا۔ رحمان الرحیم دیکھا تھا ہم نے، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا مالک یوم الدین، مالک یوم الدین کہ ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہے اور اللہ اس دن کا مالک ہے اور ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور عبادت کیا کیا چیزیں ہیں؟ کوئی بتائے گا عبادت کیا کیا چیزیں ہیں؟ یہ مائک صحیح چل نہیں رہا تم لوگوں کا، ہم کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، وہ عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، ہر وہ کام جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور جس طرح نے ہمیں نبی نے سکھایا ہے اس طریقے سے کریں گے تو وہ سب چیزیں عبادت ہے۔ سونا بھی عبادت ہو سکتی ہے، ہمارا چلنا بھی عبادت ہو سکتی ہے، ہمارا کھانا پینا بھی عبادت ہو سکتی ہے، اور وہ سب کام اگر ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوں اور اسی طریقے سے کر رہے ہو جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تو وہ سب عبادت ہو سکتے ہیں۔ اور جب عبادت کریں گے تبھی ہم اللہ سے حق مدد مانگنے کے حقدار ہوتے ہیں۔ عبادت کریں گے تو مدد مانگنے کے حقدار ہیں، عبادت کریں گے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ پھر ہم نے سب سے بڑی مدد اللہ سے کون سی مانگی تھی؟ سب سے بڑی مدد کون سی ہے اللہ سے مانگنے والی؟ جی آواز جی، ہدایت کی، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم اللہ سے گائیڈنس کی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی راہ پر لے آئے، وہی سب سے بڑی مدد ہے۔ باقی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، باقی چیزیں اللہ پوری کرتا رہتا ہے اور اللہ کسی بھی حال میں وہ پوری بھی کرتا ہے لوگوں کی۔ کھانا پینا تو مسلم ہو نان مسلم ہو سب کو مل رہا ہے، ہوا چل رہی ہے، آکسیجن سب کو مل رہا ہے، سب لوگ اٹھ کے چل رہے ہیں، اللہ نے سب کے لیے رکھی ہوئی وہ چیزیں۔ لیکن جو سب سے بڑی مدد ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں وہ ہدایت کی ہے۔ باقی بھی چیزیں اللہ سے ہی مانگنی ہے لیکن سب سے بڑی مدد جو ہے وہ ہدایت کی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ نے ڈسکرائب بھی کیا ہے اسی آیت میں کہ وہ ہدایت، وہ رستہ صراط المستقیم ہے کیا۔ ٹھیک ہے، پھر دیکھتے ہیں ہم لوگ آخری آیت دیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو میں نے پچھلی بار بتایا تھا صراط ہے کیا؟ صراط ایک کھلا رستہ ہے، ایک کھلا رستہ ہے جو ہر کسی کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہے۔
اللہ اس کو اس طرح سے ڈسکرائب کرتا ہے کہ یہ کسی ایسا نہیں ہے کہ اس میں صرف چلو 100 لوگ آ گئے تو اس کے بعد کسی کی گنجائش نہیں ہوگی. یہ سب لوگ اس رستے پہ آ سکتے ہیں، لیکن وہ ہماری چوزنگ پر ہے کہ ہم اس رستے پہ آتے ہیں کہ نہیں. تو یہ رستہ کن کا رستہ؟ انعمتا. انعمتا ایک لوگوں کا گروپ ہے، ٹھیک ہے، وہ گروپ ہے لوگوں کا جس سے اللہ خوش ہے، جس پہ اللہ نے اپنے فضل و کرم کیے ہوئے. انعمتا مطلب انعام کیے اب ان پہ بلیسنگز ڈالی ہوئی. تو یہ کون لوگ ہیں؟ سورۃ النساء میں ایک آیت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی فرما برداری کرتے ہیں، ان میں سے وہ لوگ ہیں اللہ جن پر اپنے فضل کرتا ہے، انعام کرتا ہے ان پہ، یعنی کہ ان کو انعامات دیتا ہے. اور ان میں سے کون لوگ ہیں؟ نبی ہیں، جتنے بھی نبی رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، جتنے بھی نبی ہیں ان میں سے اللہ ان سے خوش ہے. جو شہداء ہیں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہوئے، وہ ہیں. بیٹھ جاؤ، اس کو چھوڑ دو. جو اللہ کی راہ میں شہید ہے وہ ہے، اور صالحین ہیں جو صحیح کام کرتے ہیں، صدیقین ہیں. اور میں ان کی کیٹیگری بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کہ کیا مطلب کیا ہے صدیقین کا، شہداء کا. اور پھر اللہ کہتے ہیں اینڈ میں کہتے ہیں کہ کتنی خوبصورت ہے جو ان کے ساتھی ہیں جنت کے، یعنی کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جنت میں. اگر ہم جنت میں ہوتے تو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے. اب ہم لوگ نبی میں سے تو ہو نہیں سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے نبی میں سے؟ چنے ہوئے بندے. اور کس وجہ سے ہم نبی نہیں ہو سکتے؟ لیکن آخری پیغمبر خالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کے بعد جی، آخری نبی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. تو ہم نبیوں میں سے ہو نہیں سکتے. تم نبی میں سے ہو نہیں سکتے، اس کیٹیگری میں سے ہم ہو نہیں سکتے. دوسری کیٹیگری ہے صدیقین. صدیق وہ لوگ تھے جن کے پاس جب سچ آتا تھا، ٹھیک ہے، جب سچ آتا تھا تو بس انہوں نے کسی بھی حال میں اس کو ایکسیپٹ کر لینا تھا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہم سب کو پتہ ہے نا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء معراج پہ گئے تھے. اسراء معراج پہ گئے تھے نا. تو جب وہ واپس آ گئے تھے تو اگلی صبح انہوں نے بتایا، اپنے لوگوں کو بتایا کہ میں اسراء معراج پہ گیا تھا. تو ان میں سے ایک تھا، ان میں بیچ میں ایک کافر تھا، اس نے بات سنی اور وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بھاگا. بھاگ کے جا کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا جو صاحب ہے، مطلب تمہارا جو کمپینی، تمہارا جو نبی جس کو تم کہتے ہو، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں مکہ سے پہلے تو وہ فلسطین گیا ایک ہی رات میں، اور فلسطین سے وہ پھر جنت بھی گھوم کے آ گئے. ٹھیک ہے، اس نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ وہ ایک ہی رات میں، کیونکہ اس رات میں آپ دیکھو نہ پلین تھے نہ کچھ تھے، جانا اگر ہوتا تھا تو اونٹوں پر جاتے تھے، اور اگر فلسطین جانا ہوتا تھا تو وہ تو دنوں کی، ایک رات کے دنوں کی وہ سفر تھا. ایک ہی رات میں وہ مکہ سے بیت المقدس گئے، مسجد الاقصی گئے، ادھر نماز بھی پڑھی ہے، اور پھر اس کے بعد جنت کی بھی، جنت بھی دیکھ کر آئے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جواب یہ تھا کہ اگر اس نبی نے یہ کہا ہے تو یہ سچ ہے، میں مانتا ہوں یہ سچ ہے. باقی سب نے سوال اٹھایا کہ یہ سچ ہے کہ نہیں. ان کا جواب یہ تھا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، 2 منٹ 2 سیکنڈ بھی نہیں لگائے، نبی نے کہا ہے تو سچ ہے. ٹھیک ہے، آج ہمارے پاس بھی کچھ اگر ہم ایسی چیز اسلام کے بارے میں جانتے ہیں جو ہمارے کلچر سے تھوڑی سی الگ ہو، ہم کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، ہم کہتے ہیں ہو نہیں سکتا. تو وہ صدیق کی کوالٹی نہیں ہے. جب ایک بار آپ کو پتہ چل جائے یہ قرآن اور حدیث میں، اس کے بعد آپ اس کو چھوڑو تو آپ اس کیٹیگری کے بھی نہیں ہو سکتے تھے. ٹھیک ہے، جب اللہ کا کچھ بھی پتہ چلے کہ نبی ایسا کرتے تھے صحیح سورس سے، ٹھیک ہے، سورس کا دیکھنا ٹھیک ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اگر نبی نے بات کی ہے نا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا اگر نبی نے بات کی ہوئی. اور زندگی میں، ان کی زندگی میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے بھی ان کو ٹائٹل مل گیا تھا ابو بکر صدیق. صدیق ان کا ٹائٹل تھا.
ان کے نام نہیں تھا صدیق. ان کو صدیق ٹائٹل دیا, جیسے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائٹل دیے گئے تھے الامین, الصادق, یہ ٹرسٹ ورتھی ہے. یہ تو اسلام سے پہلے تھا, ان کو یہ ٹائٹل دیے گئے تھے. ہم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف بھی پڑھیں گے, لیکن الصدیق ان کا ٹائٹل تھا. اور کون صدیق ہے قرآن میں, کسی کو پتہ ہے؟ قرآن میں کسی کا مینشن ہوا ہے کہ وہ صدیق ہے؟ نہیں. مریم علیہ السلام کا ذکر ہے. مریم علیہ السلام وہ نہ, ان کا قرآن میں تو نہیں ذکر ہے کہ وہ پروفٹ نہیں تھی, عیسیٰ علیہ السلام کی مدر تھی, لیکن قرآن میں آیت ہے سورہ مریم کے اندر ہی کہ وہ صدیق تھی. جب بھی حق آیا ان ساتھ ہی ایکسیپٹ انہوں نے بھی کیا. تو یہ دوسرا گروپ ہے. تیسرا گروپ ہے شہداء کا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جا کے لڑتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آج کے ٹائم میں بھی شہادت ہو سکتی ہے, لیکن آج کے ٹائم میں کوئی حق کے لیے کھڑا ہی نہیں ہوتا. کوئی حق کے لیے کھڑا نہیں ہوتا جلدی. بہت کم لوگ کھڑے ہوتے ہیں, اور کھڑے بھی ہوتے ہیں تو دنیا کے کسی مفاد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اللہ کے لیے نہیں کھڑے ہوتے, کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں. ہاں مجھے پاور چاہیے, مجھے ریکگنیشن چاہیے, تو اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے مرے گا انسان, بے شک ہمیں لگ رہا ہو کہ وہ اللہ کے لیے مرا ہے, وہ حق کے لیے مرا ہے, یعنی کہ جسٹس کے لیے مرا ہے, لیکن جب وہ اللہ کے پاس جائے گا, اللہ نے اس سے پوچھنا ہے کہ تم کس کے لیے کر کے آئے تھے. تم جس کے لیے کر کے آئے تھے اس سے جا کے ریوارڈ مانگو, اس سے جا کے جنت مانگو, میرے لیے تو نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, تو شہداء وہ لوگ ہیں. تو ہمیں بھی کسی نہ کسی سٹیپ پر سچ کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. شہید ہونا وہ تو اللہ نے قدر لکھا ہے ہمارا. سچ کے لیے کھڑا ہونا چاہیے, کسی بھی چھوٹے لیول پر ہو یا بڑے لیول پر. ٹھیک ہے, اور آخری ہے صالحین. یہ ایک کیٹیگری ہے جس میں ہم آسانی سے جا سکتے ہیں. اس میں یعنی کہ چلو انسان کی سوچ تو آ جاتی, صدیق بننا بھی تھوڑا سا یعنی کہ وہ بہت ایمان رکھنا چاہیے اس انسان کو, کہ بدلنے کے لیے, وہ اللہ کے کلام کے لیے بہت ایمان اس کے لیے ہایا ہونا چاہیے. شہداء اس کے لیے تو انسان کو گزرنا پڑتا ہے, چلو موت آنی چاہیے. لیکن صالحین وہ گروپ ہے جو ایزیلی کوئی بھی بن سکتا ہے. صالحین وہ ہے, صالح کا مطلب ہے کہ اچھے کام کرتے رہنا, خیر کے کام کرتے رہنا. ٹھیک ہے, خیر کے کام میں یعنی کہ آگے بڑھنا. اگر دنیا میں کسی چیز کے لیے کمپیٹ کرنا, وہ پیسے کے لیے نہیں ہے, وہ مال کے لیے نہیں ہے, اولاد کے لیے نہیں ہے, کہ اس کے پاس اولاد زیادہ ہے, اس کے پاس اولاد کم ہے, اس کے پاس پیسے زیادہ ہے, اس کے پاس پیسے کم ہے. نہیں, اگر کسی چیز کے لیے کمپیٹ کرنا ہے تو وہ صالحین ہے, مطلب کہ اچھے کاموں کے لیے, خیر کے کاموں کے لیے آگے بڑھنا ہے اس کے لیے. اور خیر کے کام کیا ہے؟ ٹھیک ہے, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, ابھی جیسے ہمیں ایک موقع ملا ہے, جیسے دیکھو ابھی ہمارے بیچ میں ایک ہے, ہمارا گھر کا ایک فرد ہے جو بیمار ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں دیکھنا چاہیے اصل میں یہ جو کیٹیگریز بنائی ہیں نا اللہ نے, کہ یہ لوگ ہیں, ان کیٹیگریز کے بنو اگر بن سکتے ہو تو. یہ کیٹیگریز وہ ہے جو ہمارے رول ماڈل ہیں, یہ رول ماڈل ہے ہمارے. تبھی ہمارے گھر میں جیسے کوئی بیمار ہے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ نبی نے کیا کیا تھا, ہمارے رول ماڈل نے کیا کیا تھا اس چیز میں, ہمارے رول ماڈل نے کیا کیا تھا. ہمیں اگر اللہ کے قریب ہونا ہے, اور رول ماڈل بھی اللہ نے بتا دیے کون ہے, تو ہمیں دیکھنا ہے نا وہ کیا کرتے ہیں, تو ہم لوگ اس پہ بھی دیکھتے. تو ہمارے نبی کرتے کیا تھے جب کوئی بیمار ہوتا تھا, ہمیں یہ سوچنا ہے نا. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, ہمارے نبی کرتے تھے کہ وہ گھر پہ ان کے جاتے تھے, ان کے پاس بیٹھتے تھے. ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ جتنی دیر ایک بیمار کے پاس بیٹھو تو ایسے جیسے آپ جنت میں بیٹھے ہو. وہ آپ کا جو ٹائم ہے, جتنے بھی دیر کے لیے بیٹھے ہو بیمار کے پاس, وہ ٹائم ہے جیسے آپ جنت میں بیٹھے ہو. اس کے پیچھے بھی ایک ریزننگ ہے, کیونکہ جو بیمار ہوتا ہے, اصل میں جو بیمار ہوتا ہے پہلے تو اس کو استغفار زیادہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ جو بیمار ہوتا ہے اس کے آس پاس بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بیمار کے پاس بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں. تو یہ ایک موقع ہوتا ہے آپ بھی ادھر جاؤ. ٹھیک ہے, اور بیمار کی تیمارداری کرو, بیسیکلی ان کے بارے میں پوچھو کہ وہ کیسے ہیں, کیونکہ یہ ایک ہیومن نیچر ہے, وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے آ کے پوچھیں کہ میں کیسا ہوں. لیکن اب جب جاتے ہو ادھر تو اتنی دیر کے لیے ہی بیٹھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو وہ اتنی دیر کے لیے ہی بیٹھتے تھے جتنی دیر میں وہ بیمار تنگ نہ پڑ جائے, کیونکہ کبھی کبھی انسان بول نہیں پاتا کہ میں بیمار ہوں, مجھے آرام کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ وہ کرتے کیا تھے, وہ جاتے تھے, کوئی گھر کا کام ہوتا تھا, کوئی صفائی وغیرہ کرنی ہوتی تھی, کھانا لے آتے تھے, جاتے تھے, تھوڑی دیر بیٹھتے تھے اور چلے جاتے تھے.
بیمار کو تنگ بھی نہیں کرنا اور اپنا فرض ایک رسم پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا طریقہ ہوا کرتا تھا. آج کے ٹائم میں, چلو آج کے ٹائم میں ہمارے گھر میں ویسے بھی ضرورت ہے, لیکن کسی بھی طرح اگر بیمار کو تھوڑا بہتر فیل کرایا جائے, ٹھیک ہے, چلو چلے گئے, سلام دعا کر کے واپس آ گئے, کچھ کھانے کے لیے لے گئے, جو بھی اس کے پرہیز اگر کھانا کچھ بولا ہو کچھ ویسا لے گئے, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز تو یہ ہے کہ, اور دوسری حدیث یہ آتی ہے کہ یہ تو اسپیسیفکلی اقرا, زبیر, عمیر, ان کے لیے تو یہ پرائیورٹی ہے کہ ہر چیز میں ماں کا درجہ تو ہائی ہے, ماں کا درجہ ہائی ہے. اللہ کے نبی سے ایک صحابہ نے آ کے پوچھا کون ہے جس کو میں سب سے بہتر ٹریٹ کروں. اللہ کے نبی نے کہا تمہاری ماں. اس نے کہا کہ ماں کے بعد کون ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے پھر کہا تمہاری ماں. پھر تیسری بار اسے پوچھا ماں کے بعد کون ہے؟ پھر تیسری بار بھی اللہ کے نبی نے کہا تمہاری ماں. چوتھی مرتبہ جب اس سے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا باپ. ٹھیک ہے, تو اس ٹائم پہ جتنا کر سکتے ہو, جتنا اجر لے سکتے ہو لو. ایک آخری حدیث سناؤں گا, یہ ایک بیمار کی شفاعت کے لیے ہوتی ہے. آخرت میں ایک ٹائم آئے گا, مالک یوم الدین کی بات کرتے ہیں, آخرت میں ایک ٹائم آئے گا جب اللہ تم سے پوچھے گا کہ میں بیمار تھا اور تم مجھے پوچھنے نہیں آئے تھے. یہ صحیح حدیث ہے, صحیح مسلم میں ہے, یہ صحیح حدیث ہے. اللہ پوچھے گا کہ میں بیمار تھا اور تم مجھے پوچھنے نہیں آئے تھے. تو وہ آگے انسان بولے گا کہ او اللہ, آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں, آپ تو رب العالمین ہیں, آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کہے گا یہ فلاں فلاں بندہ بیمار تھا, اور اگر تم اس کو پوچھنے آتے تو ایسا ہوتا کہ تم مجھے پوچھنے آ رہے. ٹھیک ہے, تو کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم نے اصل میں ایک کلاس شروع کیوں کی تھی؟ ہم نے شروع کی تھی, ٹھیک ہے, قرآن کی نالج تو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنی تھی, لیکن مین چیز وہ نہیں تھی. مین چیز تھی اس کو ایکشن میں لانا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی نے بھی ایسے ہی کیا تھا. ان کی زندگی میں قرآن تو نازل ہو رہا تھا, وہ ساتھ ساتھ دے رہے تھے, ساتھ ساتھ وہ آگے شیئر کرتے جا رہے تھے, لیکن یہ چیزیں بھی ہمیں ساتھ ساتھ سکھا رہے تھے. کہ کوئی بیمار ہو رہا ہے تو موقع ملتا تھا تو ساتھ ہی سکھا دیتے تھے کہ کرنا کیا ہے اس چیز میں, خود کر کے اٹھ کے جا کے دکھا دیتے تھے کہ اس طرح کرو, اور ہمیں اسی طرح کرنا بھی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس اس وقت ایک طرح سے کہہ لو کہ یہ آپ کا ریوارڈ کمانے کا ہی ٹائم ہے. ٹھیک ہے, اور ایک اور چیز جیسے نارملی ہو جاتی ہے, کبھی کبھی انسان کبھی کبھی سوچتا ہے کہ جب میں بیمار تھا مجھے پوچھنے نہیں آیا تھا. یہ کبھی کبھی سوچ آتی ہے کہ نہیں دماغ میں میری برتھ ڈے پہ اس نے شاید گفٹ نہیں دیا تھا تو مجھے گفٹ دینا چاہیے کہ نہیں, یہ بھی سوچ آتی ہوگی. پچھلی عیدی پہ عید نہیں دی تھی اس نے مجھے, تو اس کو عید مجھے بھی نہیں دینی چاہیے, یہ سوچ آتی ہے نا. تو آپ دیکھو حدیث میں کیا تھا, اللہ نے جب بیمار انسان کا بولا کہ اللہ نے کہا کہ تم یہ مت سوچ کے جاؤ کہ تم بیمار کو ملنے جا رہے ہو, تم مجھے ملنے جا رہے ہو, مجھے پوچھنے آ رہے ہو. ٹھیک ہے, تو ہمیں پہلی چیز سوچنا یہ چاہیے کہ انسان دے کیا, لینے کا نہیں سوچنا چاہیے, دینا ہے. اسلام کا مطلب زیادہ دینے کا ہوتا ہے. جو مل جائے الحمدللہ, نہیں ملے تب بھی الحمدللہ, وہ سائڈ میں ہے. جب اپنے بارے میں سوچو تو میں نے دینا کیا ہے, تو دوسرے کو بھی ہر کوئی یہ سوچے گا نا میں نے دینا کیا ہے, تو لینے والی سوچ ہی نہیں رہے گی, وہ اختلاف ہی نہیں پیدا ہوں گی. وہاں ہمیں آگے بڑھنا ہے, ہمیں لینے کا نہیں سوچنا, ہمیں دینے کا سوچنا ہے. اور آپ دیکھو گے قرآن میں بار بار یہ آئے گا, اللہ نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ آپ کے لیے کیا بچ گیا ہے. اللہ جب مال کی بھی آئے گا نا بولے گا مال دو, اگر مال کی بھی بات آتی ہے تو اللہ کہتا ہے مال دو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رکھو, کیا دینے کی بات کرے گی اللہ قرآن میں, رکھنے کی بات نہیں, اپنے لینے کی نہیں, کسی سے میں لوں کیا, یہ نہیں اللہ بات کرے گا. اللہ بات کرے گا کہ دینا کیا ہے. اللہ کہے گا یتیموں کو دو, مسکینوں کو دو, اپنے ریلیٹیوز پہ خرچ کرو, اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو. اللہ یہ نہیں کہے گا کہ اپنے پہ خرچ کرو. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تو انسان نے کرنا ہے لیکن لمٹ میں کرنا ہے, لیکن کیونکہ وہ تو انسان اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا نا اپنے خرچ کرنے سے اپنے پہ, تو زیادہ دینے کی بات ہے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ان گروپ میں کسی میں اگر کیٹیگری میں جا سکے تو ہم جائیں. نبی میں نہیں جا سکتے تو باقی 3 بچی ہوئی ہیں, ان میں سے ہمارے پاس چانس ہے ہم ان کیٹیگری کے ہو سکے. اور آپ دیکھو گے
کہ انعمتا کا جو ورڈ ہے، عربی گرامر کی تھوڑی بات ہے، یہ انعمتا کا ورڈ پاسٹ ٹینس کا ہے کہ اللہ جن پر نعمتیں دے چکا ہے، فضل کر چکا ہے. اس انعمتا یہ پاسٹ ٹینس کا ورڈ ہے. تو آپ کے جو رول ماڈلس ہیں وہی پاسٹ ٹینس میں ہونے چاہیے. ہم آج دیکھتے ہیں نا، ہم اصل میں بچپن سے ہی ہم نے اتنے ٹی وی ڈرامے دیکھے ہوئے، ہم ایکٹرز کی طرح کپڑے پہننا شروع ہو گئے تھے، ایکٹرز کی طرح ایکٹ بھی کرتے تھے. آج بھی دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارے فیوریٹ سیلیبریٹی نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے، ہم اس کی طرح بن جائیں. وہ کھاتے کیا ہے، ہم کھانا ان کی طرح کھائیں. آج لوگ اتنے ایکسٹریم ہیں کہ وہ کہتے کہ ہم نے ہر ایک چیز فالو کرنی، سیلیبریٹیز کی ہر ایک چیز فالو کرنی. کوئی لوگ کانشیسلی کر رہے ہوتے، کئی لوگ جان بوجھ کے کر رہے ہوتے، کئی لوگ کے انکانشیسلی مائنڈ میں ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، کہ مجھے اس کی طرح، مجھے آج یہ فلاں فلاں ایکٹر، مجھے شاہ رخ خان کی طرح آج ایکٹ کرنا ہے، آج مجھے شاہ رخ خان کے کپڑے پہن کر آنے. ٹھیک ہے، تو ہم ایسی چیزیں سوچتے ہیں. ہمیں اصل میں تھوڑا اس کے اندر شفٹ لانا چاہیے، ہمیں شفٹ لانا ہے. اور ہمیں نبی کی لائف سیکھی نہیں ہے تو ہم ان کو رول ماڈل کیسے بنائیں گے؟ تو ہم انشاءاللہ نبی کی لائف بھی دیکھیں گے اور ہمیں ان میں سے ہی رول ماڈل بنانے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم یہاں تک تو ہو گیا. تو اللہ نے دوسری کیٹیگری بتائی کہ اس کیٹیگری کا ہونا ہے، اور باقی دو کیٹیگری بھی ہیں جن کا نہیں ہونا. ٹھیک ہے، باقی کیٹیگری کون سی ہے؟ غیر المغضوب علیہم، اللہ مجھے مغضوب میں سے مت بنانا، مغضوب میں سے مجھے مت بنانا. اور یہ مغضوب کون ہے؟ یہ مغضوب وہ ہیں جن کے پاس علم تو آیا، علم آیا ان کے پاس، لیکن ان لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا. اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ مغضوب ہے، یہ وہ ہے جن لوگوں پہ اللہ کا غضب آیا. مغضوب کا مطلب ہے غضب سے آتا ہے، وہ غضب، اینگر مطلب کہ غصہ. ان لوگوں نے اللہ کا غصہ کمایا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا غصہ کمایا ہے. مطلب کمانا پتہ ہے نا، جیسے پیسے کمانا، محنت کرتے ہیں نا پیسے کمانے کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے غصہ کمایا ہے. اور کیسے کمایا ہے؟ ان کے پاس آئی نالج، ان کے پر آیا قرآن، آیا ان پر. آپ کو میں ایگزامپل ہمارا دے رہا ہوں، ہمارے پر قرآن آیا لیکن ہم نے اس پر عمل نہیں کیا، تو ہم مغضوب ہو سکتے ہیں. اگر ہم انعمتا نہیں بنیں گے تو ہم مغضوب بن جائیں گے. ٹھیک ہے، کوئی بیچ والی کیٹیگری نہیں ہے، بیچ والی کیٹیگری نہیں ہے. یا آپ انعمتا میں سے ہوں گے یا آپ مغضوب میں جائیں گے. ٹھیک ہے، تو مغضوب وہ لوگ تھے جن کے پاس نالج آئی، اس پہ عمل نہیں کیا. اس کا بھی ایگزامپل اللہ نے قرآن میں دیا ہے. ایک قرآن میں دیا ہے، وہ بنی اسرائیل تھی، اور ہم اس ایگزامپل کو دیکھیں گے. تو دوسری بات میں ایک چیز ویسے کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ قرآن میں ڈفرینٹ کیٹیگریز تو پڑھیں گے، ہم یہود کی پڑھیں گے، ہم کرسچینٹی کی پڑھیں گے کہ اس کے بارے میں اللہ نے جو بھی کہا ہے. لیکن ہمیں کبھی یہ نہیں سوچنا کہ پوری بنی اسرائیل خراب تھی، کیونکہ بنی اسرائیل میں نبی بھی آئے تھے. کہ ہم لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ یہ یہودی پہلے بھی برے تھے، آج بھی برے ہیں. آج کا چلو ٹھیک ہے، آج کی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اسی یہود میں موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے، اسی یہود میں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام سب آئے تھے. بہت سارے پروفٹس آئے تھے بنی اسرائیل کو. اتنے ریمائنڈرز کے بعد بھی وہ لوگ مغضوب بن گئے. ان پہ تورا آئی تھی، جیسے ہمارے پاس قرآن آیا ہے، ان پر تورا آئی تھی. تو مغضوب وہ لوگ ہیں جن پہ نالج آئی، اس پہ عمل نہیں کیا. اور ہم بھی مغضوب ہو سکتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی میں ان کو قرآن بتا رہا ہوں کہ وہی مغضوب ہے تو وہی رہیں گے. ہم بھی بن سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی قرآن ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تو ہم بھی بن جائیں گے مغضوب میں سے. اور آخری کیٹیگری کون سی ہے؟ وَلَضَّالِّينَ. ضالین وہ لوگ ہیں جن کے پاس آئی غلط نالج، ان کے کام بھی غلط تھے. ان کے پاس غلط نالج بھی آئی اور کام بھی ان کے غلط تھے. اور اللہ اس کا بھی ایگزامپل دیتا ہے قرآن میں. ہم آگے جائیں گے دیکھیں گے کہ ضالین کرسچینٹی کو بول رہے ہوں گے، کرسچینٹی پہ کر رہے ہوں گے. کیوں؟ انہوں نے اپنا مذہب اس طرح بدلا، اٹک تو نہیں گیا، تو انہوں نے اپنا مذہب اس طرح بدلا کہ انہوں نے اپنے نبی کو خدا بنا لیا. صحیح چل رہا ہے ابھی؟ ابھی صحیح چل رہا ہے؟ ابھی بہتر چل رہا ہے؟ بیچ میں اٹک گیا تھا تھوڑا. 2 منٹ دے دیتے ہیں، میرے خیال سے ابھی بہتر ہو گیا ہوگا. ابھی بہتر ہو گیا.
بہتر ہوگا, چلو ٹھیک ہے. تو ولدالین جو ہے وہ کیٹیگری وہ ایسی ہے, وہ کرسچینٹی والی ہے. کیسے کرسچینٹی والی ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنا خدا ہی بدل دیا, انہوں نے اپنے نبی کو خدا بنا لیا, انہوں نے اتنے چینجز لے کر آئے کہ نبی کو ہی خدا بنا لیا, اور پھر اس کے بعد اس کے جو بھی ایکشنز اس کے بعد وہ سارے غلط ہی ہو گئے. شرک کر لیا نا انہوں نے. بنی اسرائیل نے شرک نہیں کیا تھا, مطلب کہ ڈائریکٹلی نہیں شرک کیا تھا, ان کو پتا تھا اللہ ایک ہے, وہ اللہ کو مانتے بھی تھے, لیکن وہ باقی اپنی نالج کو توڑ مروڑ کے اس کو غلط طریقے سے اس کو کرتے تھے. تو بیسکلی یہی سورہ ہے. آپ دیکھو گے یہ پوری سورہ آپ شروع دیکھو گے تو یہ پوری جو سورہ ہے نا, یہ ایک دعا کی طرح ہے. آپ دعا بھی اسی طرح مانگو کہ اللہ کی تعریف سے شروع کرو, اللہ کی عبادت کے بولا, پھر اس کے بعد ایسے ہم مدد ہی مانگ رہے ہیں نا کہ اللہ ہمیں گائیڈنس دے اور ہمیں انعمتا میں سے بنا اور انعمتا کی کیٹیگری کے پاس لے کر آ. اس لیے ہم لوگ دعا بھی مانگتے ہیں نا, ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین, کہ ہمیں الصالحین کے بیچ میں سے بنا. تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں. تو آپ کی جو آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہو, آپ شروع ایک دعا سے کرتے ہو. سورہ فاتحہ پڑھتے ہو نا, تو آپ شروع ایک دعا سے کر رہے ہوتے ہو, تو آپ کو اس موڈ میں بھی ہونا ہے کہ میں اللہ سے ادھر مانگ رہا ہوں اس ٹائم پر. سورہ فاتحہ صرف ہمیں زبان کی سروس نہیں کرنی, لپ سروس نہیں کرنی کہ پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ اکبر, یہ نہیں کرنا. آپ ایک دعا کے موڈ میں ہو. دعا کے موڈ میں کیسے ہوتا ہے انسان؟ جب بعد میں نماز کے بعد دعا مانگ رہا ہوتا ہے, جیسے گڑ گڑانے کی اسٹیٹ میں بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں جب دعا مانگ رہے ہوں گے تو ہمیں اس اسٹیٹ میں بھی ہونا ہے. تو آپ دعا سے شروع کرتے ہو, آپ کی نماز کا ابھی تھوڑا سا مطلب بدلنا چاہیے. آپ ایک دعا سے سٹارٹ کر رہے ہو اور ہر نماز میں آپ ہدایت مانگتے ہو. اور اللہ نے یہ جو دعا ہے سورہ فاتحہ کی, وہ دعا آلریڈی قبول بھی کر لی ہوئی ہے. وہ دعا قبول ہونے کا باقی جو قرآن کا سارا حصہ ہے, پورا جو ہے نا قرآن, وہ اصل میں سورۃ فاتحہ کی قبولیت ہے. کیونکہ آپ کو پورے قرآن میں آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کی پوری ڈیفینیشن بتا دیں گے آپ کو, یعنی کہ ڈیفینیشن نہیں, ڈیفینیشن میں سے غلط ورڈ ہوگا, کہ اللہ کی پوری آپ کو ایک انٹروڈکشن ملے گی پورے قرآن میں. ٹھیک ہے, پورے قرآن میں اللہ کی انٹروڈکشن ہے, پورے قرآن میں اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے, پورے قرآن میں انعمتا کون تھے, رول ماڈلز ڈسکرائب بھی کیا اللہ نے قرآن میں. انعمتا کون تھے, مغضوب کون تھے, ضالین کون ہوں گے, ضالین کون ہے. تو یہ پوری جو دعا ہے وہ قبول ہو گئی بھی ہے قرآن کی صورت میں. تو اس لیے قرآن پڑھو گے تو اس دعا پہ جیسے آپ ایک طرح سے عمل ہوگا. اللہ نے آپ کی دعا قبول کی ہے, لیکن آپ اس کے بعد کیا کر رہے ہو. ٹھیک ہے, تو سورہ فاتحہ کو آپ لوگ پڑھو. تو اس کو تھوڑا سا نہیں, جو بھی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہے اس کو تھوڑا سا ایک بار پھر سے پڑھو. اکیلے بیٹھے ہو, سوچو کہ اپنے پڑھا کیا, تاکہ آپ کی نماز بہتر ہو. اس پہ ہم نے اس لیے اتنا ٹائم گزارا ہے. آپ دیکھو کہ باقی صورتیں بھی ہوں گی, کئی چیزیں ہوں گی وہ تھوڑی تیزی سے جائے گی قرآن میں, کیونکہ وہ سیدھی سیدھی ہیں. اس میں یعنی کہ اتنا بتانے کے لیے نہیں ہوگا, وہ سیدھی سیدھی بھی ہوں گی, کئی ہوں گے جس پہ تھوڑا ٹائم بھی اسپینڈ کریں گے. لیکن سورہ فاتحہ پہ ہم نے ایکسٹرا ٹائم اسپینڈ کیا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کی فنڈامنٹل ہے, یعنی کہ کور ہے آپ کی نماز کی. تو اس کو سمجھو. تو یعنی کہ اتنا ہی آج میں اس کلاس کے لیے کروں گا, کیونکہ میں نے یہ سورہ فاتحہ پوری کرنی تھی. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ بھی تھوڑے تھکے ہوئے ہوگے, آپ لوگ بھی ہاسپٹل وغیرہ سے آئے ہوئے ہو, لیکن اس سورہ کے بارے میں تھوڑا سا دھیان دو. اور اگلی کلاس جب ہم شروع کریں گے تو ہم کچھ سوالات پوچھ کے یعنی کہ دیکھوں گے کہ آپ لوگ کتنا سمجھے ہو اس سورہ کو. ضروری چیزیں اس کا سوچو کہ کیا ہے سورہ فاتحہ, اور اپنی نماز بہتر کرو. تو اتنا ہی میسج ہے سورہ فاتحہ کے لحاظ سے. اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہو سورہ فاتحہ کے بارے میں تو ضرور پوچھیں. مجھے کلیریفائی کرنا ہے, لاسٹ آیت تھی جو آپ نے بولا تھا مغضوب علیہم ولا الضالین, جو مغضوب اور ضالین کا مجھے ڈفرنس سمجھ نہیں آیا, کیا ڈفرنس؟ تو یہ تینوں کو لیول میں سمجھو. سٹارٹ ہوتا ہے جو انعمتا ہے, ان کے پاس نالج آئی, ایکشن بھی صحیح تھے. ٹھیک ہے, پھر مغضوب آئے, ان کے پاس نالج آئی لیکن ایکشن غلط تھے, عمل غلط تھا. پھر ضالین آئے, ان کے پاس نالج بھی غلط تھی اور ایکشن بھی غلط تھے. ٹھیک ہے, تو ضالین یہ ایک ٹرانزیشن ہو رہا ہے. سورہ کی خوبصورتی ویسے قرآن کی, وہ ٹرانزیشن بھی اسی طرح سے دکھایا ہوا ہے. پہلے نالج اور صحیح عمل, نبیین, شہداء, صالحین, یہ وہ گروپ تھا اور رول ماڈل ہمارے.
پھر اس کے بعد مغضوب آتے ہیں اور پھر دولین آتے ہیں. دولین کو ویسے کہتے ہیں جو بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں. دلال کا مطلب ہوتا ہے جو بھٹک گئے ہوتے ہیں یا بھٹک جانا. انگلش میں اس کو ایسٹرے بولتے ہیں. ایسٹرے ہو گئے ہیں. اسٹرے کا مطلب ہوتا ہے کہ بھٹک گئے تھے, گم گئے تھے. تو یہ ٹرانزیشن ہے. یہ جو انمتا میں جو انمتا کا لٹرل میننگ کیا رہے گا؟ انگلش میں تو کہیں گے the ones who are favored, کہ جن پر فیور کیے گئے ہوں, جن پر, کیونکہ فیور ہی ہے نا اللہ کا, ہدایت اللہ سے ملنا اللہ کا فیور. اللہ نے ہمارا ویسے کوئی ایسا نہیں کہ اللہ نے ہمیں دینا ہی دینا, ہمارا حق ہے, ایسا نہیں ہے. اللہ نے اپنی رحمت سے دی ہوئی ہے وہ چیز. ٹھیک ہے, تو انعمتا مطلب کہ گفٹ دیے ہوئے, the ones who are gifted, کہہ سکتے ہیں جن کو گفٹ ملے ہوں, the ones who are blessed. بہت ڈیپ ورڈ ہے ویسے تو, یہ انگلش اور اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن سمجھنے کے لیے یہ وہ ہے جن پہ اللہ نے اپنے فضل کیے ہیں, اللہ نے جن پر اپنے نعمتیں دی ہوئی ہیں, یعنی کہ پوری طرح سے بلیسڈ ہے نا. کیونکہ اصل میں بلیسڈ بھی دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک تو انسان دیکھتا ہے مال و دولت سے, ایک ہے جس کو دنیا بھی ملی ہے اور جس کو آخرت بھی ملی ہے. دنیا میں عزت ہے, جیسے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج تک ہم عزت کرتے ہیں. اب دیکھو کتنی عزت ان کو اللہ نے بخشی ہے دنیا میں, آج تک ہم ان کی, اور بہت سارے لوگ ہیں جو پیار کرتے ہیں ان سے بنا دیکھے. ٹھیک ہے, یہ عزت ہر کسی کو نہیں ملتی کہ بنا دیکھے اس سے پیار کیا جا رہا ہو, کہ اس کی طرح بننے کی کوشش کی جا رہی ہو. ٹھیک ہے, تو دنیا میں بھی فیور ملا, آخرت میں وہ یعنی کہ سب نبیین کے بھی لیڈر ہیں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نبیین کے بھی لیڈر ہیں, سارے جتنے ہی پروفیٹس ہیں ان کے لیڈر ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح تو وہ دنیا میں بھی ان کو بلیسنگز مل گئی اور آخرت کی بھی بلیسنگز مل گئی. ٹھیک ہے, وہ انعمتا تھے ان پہ, ہر کسی یعنی کہ پورا دنیا اور آخرت دونوں مل گئی ہوئی ان کو. ایگزامپل دے رہا ہوں. تو انعمتا وہ ہے جن پہ اللہ نے اپنا فضل کیا ہے, اپنا کرم کیا ہوا ہے, اور ان پہ بہت ساری بلیسنگز کی ہوئی. ٹھیک ہے, تو یہ انعمتا ہے. اور ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ ہم انعمتا میں سے بن گئے میں کہ نہیں, دنیا میں نہیں ہمیں رہتے ہوئے پتہ چلے گا. پلیز جان کے جب ہم لوگ چلے جائیں گے وہ اللہ کے پاس جا کے پتہ چلے گا. تو اس لیے انسان کو کنٹینیوسلی کوشش کرنی ہے, کنٹینیوسلی خیر کے کام کرتے جانے ہیں. خیر کے کام جیسے موقع ملے, اچھائی کا موقع ملے, آگے بڑھنا ہے. ہمیں کوئی بھوکا ملے اس کو کھانا کھلانا ہے, ہمیں کوئی پیاسا ملے اس کو پانی پلا دینا, ہمیں کوئی ویسے ہی کچھ بھی دے سکے کسی کو, کوئی غریب ملا ہے اس کو کچھ بھی دے سکے, اللہ کے لیے کوئی کام کر سکے, حق کے لیے کھڑے ہو سکے, ماں باپ کی خدمت کر سکے. آگے جاؤ گے تو جیسے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھی, زبان ایک سب سے بڑا فتنہ ہے. تو انعمتا بننے کے لیے کہ بہت ساری خیر کے بہت سارے کام ہیں, اور ہر اپرچونٹی کو دیکھنا وہ بھی ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتی, ہر کسی کے پاس وہ نظر نہیں ہوتی کہ بھائی یہ میرے لیے اصل میں اپرچونٹی ہے خیر کرنے کی, میرے اللہ کو خوش کرنے کی اپرچونٹی ہے. وہ تب آئے گی جب آپ تھوڑا سا قرآن کے لیے, جیسے کہتے ہیں نا میرینیٹ نہیں کرتے چکن کو بنانے سے پہلے, اور فریج میں تھوڑی دیر رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر فلیور جائے. ٹھیک ہے, تو ہمیں ویسے قرآن کے ساتھ میرینیٹ ہونا ہے, اور وقت کے ساتھ ہوگا. کئی لوگوں کے لیے انسٹنٹ ہو جاتا ہے, کئی لوگوں کو وقت لگتا ہے. تو اللہ ہمارے لیے وہ تھوڑا سا یعنی کہ جلدی بھی کر دے, وہ اللہ بہتر جانتا, اللہ ہی گائیڈ کرنے والے. اس لیے ہم جتنا سلام مانگیں گے صراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اس لیے ہم اینڈ میں آمین بھی بولتے ہیں. اب سورہ فاتحہ کے اینڈ میں آمین بولتے ہیں نا ہم لوگ سلام میں, کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ایک دعا پڑھی ہے, آپ دعا پڑھی, آپ آمین بول رہے ہو, اور اللہ سے اس دعا کو بھی اب سمجھو. اب سمجھو گے تو چیزیں دل میں جائیں گی. اور ہم نے کلاس کے میرے خیال پہلی کلاس میں ہم نے بات کی تھی کہ 5-6 چیزیں بولی تھی کرنے کے لیے بولی تھی نا, کہ اگر دل اپنا سافٹ کرنا ہے کہ اس میں جائیں, نالج جائے, اس میں ایک چیز تھی نا کہ ماں باپ کی یعنی کہ کرنی ہے. تو ابھی آپ کے پاس اسپیشلی آپ کے پاس زنیر اور اقرا کے پاس تو یہ ابھی بہت بڑا موقع ہے. ٹھیک ہے, کہ ابھی تو وہ ساتھ میں تازہ یعنی کہ یہ جو بھی ہے آپریشن ہوا ہے تازہ انسان بھی وہ بیمار ہے, تو آپ جتنا کر سکتے ہو کرو. ٹھیک ہے, تو اور وہ حدیث بھی یاد رکھو جس میں جو میں نے ایک کیا تھا کہ جن لوگوں کے پیرنٹس اس دنیا میں ہیں
جن کی لائف میں ان کو بہت ٹائم ملا اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور پھر بھی وہ جنت نہ کما سکے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی نے ان پہ جیسے کہا کہ وہ ان کو تو ڈسٹ بن جانا چاہیے, کھڑے کھڑے یعنی کہ ڈسٹ بن جانا چاہیے. ڈسٹ مطلب کہ جل کے راکھ ہو جانا چاہیے جیسے. تو یہ سب چیزیں اللہ کے نبی کی باتیں یاد رکھو. موقع ملا ہے, اپرچونٹی ملی ہے, اس کو ریئلائز کرو, اس کو ریکگنائز کرو, پہچانو اور اس پہ جیسے جمپ مارو. ہم دیکھیں گے اس کیٹیگری کے لوگ آئیں, کئی لوگ ہوتے ہیں جو خیر دیکھ کے ہچکچاتے ہیں, کئی لوگ ہوتے ہیں اس پہ جیسے کہ ایک جانور نہیں ہوتا کہ اس کو کھانا ملا کہ یہ جیسے میں نے خرگوش کو کسی شیر نے پکڑنا ہو, ٹھیک ہے, تو اس پہ جیسے جمپ مارتے تاکہ وہ اس کے ہاتھ سے نہ نکل جائے. ہمیں ہر خیر کی اپرچونٹی کو ویسے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس کو دبوچنا ہے اور اس کو اپنے فائدے کے لیے بنانا ہے, اللہ کو خوش کرنا ہے, موقع نہیں چھوڑنا. اور کوئی سوال؟ مجھے اسی آیت کے ریلیٹڈ کوئی پوچھنا ہے. جو انعامت ہے, جو فیورز جو اللہ نے دیے ہیں, جو آخری جو آیت دعا ہے نا, تو ان فیورز کیا ہیں, کون سے فیورز دیے اللہ نے؟ فیورز پہلے تو دیکھیں کہ اپنے دیکھنے کے لوگ کون سے جن کو فیور ملے, کیونکہ پاسٹ ٹینس میں ہے نا, لوگ کون ہیں جن کو فیور ملے, وہ تو نبی ہیں, شہداء ہے, صالحین ہیں. تو ہمیں ان سب کی لائف پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ فیورز کیا تھے. تو ہر نبی کے سیم فیور نہیں تھے, تو میں اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا کہ وہ فیورز یہی تھے, نہیں, ہر نبی کے فیور ڈفرینٹ تھے, ہر شہداء کی لائف ڈفرینٹ تھی, ہر صالحین کی لائف ڈفرینٹ تھی. اور اللہ کے جو اللہ کے فیورز ہیں وہ آپ نہیں گن سکتے, کوشش بھی کر سکتے تو نہیں گن سکتے. تو اللہ نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ وہ فیورز کیا تھے. ہاں, ان کی لائف پڑھو گے تو ایک آئیڈیا آئے گا کہ فیورز کیا تھے. ٹھیک ہے, نبی کی لائف پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ فیورز کیا تھے, صحابہ کی لائف پڑھو گے تو پتہ چلے گا فیورز کیا تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ بہت سارے صحابہ ایسے تھے جن کی زندگی میں ان کو جنتی خوشخبری مل گئی ہوئی تھی کہ آپ جنت میں جانے ہی والے ہو. عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ ابھی بھی ایک موقع آیا تھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں, جب ہم ڈسکس کریں گے, ایک موقع آیا تھا, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اس کے بعد تم جو مرضی کرو تم جنت میں جا رہے ہو. ٹھیک ہے, تو کئی ان کی تو پھر لائف پڑھنی چاہیے نا, ہمیں پتہ چلے کہ بھائی انعامتا ہوتا کیا ہے اور کیسے جنت میں. تو وہ انعامتا فیورز کیا تھے وہ لائف پڑھو گے تو پتہ چلے گا. تو وہ میں آج ڈسکرائب نہیں کروں گا, لیکن انشاءاللہ ہم لوگ جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پڑھیں گے تو پھر کافی چیزیں کلیریفائی ہوتی جائیں گی کہ انعامتا کیا ایگزیکٹلی تھا, اور جب قرآن بھی پڑھیں گے تو کلیئر ہوگا کہ کیا فیورز تھے اللہ کے. اور کوئی سوال؟ پاس تو ہے کافی. کومل, اقرا, اور سوال ہوں گے تو بہتر ہے. جی بولو. یہ اسی آیت کے ریلیٹڈ ہے, میں تھوڑا صحیح طریقے سے جاننا چاہ رہا ہوں. جی جی, وہ تو مجھے وہ پارٹ تو مجھے سمجھ آ گیا جو آپ نے بولا کہ یہ جو انعامتا ہے یہ پاسٹ ٹینس میں, جو جن کو اللہ نے فیورز دیے تھے پاسٹ ٹینس میں. تو کیا آپ نے یہ صالحین, شہداء, یہ سب یہ پھر کہاں سے آیا؟ یہ بھی پاسٹ ٹینس بھی ہے, یہ پاس میں ہی ہے. مطلب کہ اس کو اس طرح سے دیکھو کہ یہ کیٹیگریز ہیں لوگوں کی, جیسے ابھی فار ایگزامپل صدیقین, کہ ابو بکر صدیق ہیں, ہمیں پتا ہے. صدیق دوسرا میں صدیق کا پتہ ہے مریم علیہ السلام ہے, اور ان کی لائف قرآن میں ڈسکرائبڈ ہے. ابو بکر صدیق کی اگر لائف اگر پڑھنی ہو تو وہ ایکسیسیبل ہے کیونکہ وہ ریکارڈڈ ہے. پھر صالحین آتے ہیں, صالحین ڈسکرائب ہے کہ صالحین کون ہیں, قرآن میں ڈسکرائب کیے ہوئے کہ صالحین کون ہو سکتا ہے. آپ دیکھو کہ ڈسکرپشن آئے گی کہ ان کی ڈسکرپشن کیا تھی, کیسے صالحین بننا ہے قرآن بولے گا, کیسے مؤمنین بننا ہے قرآن بولے گا, کیسے متقین بننا ہے وہ قرآن بولے گا, کہ ان کی کیریکٹرسٹک کیا ہوتی ہے, کہ وہ لوگ کیسے رہتے ہیں, کس مائنڈ سٹیٹ میں رہتے ہیں, کس سوچوں میں ہوتے ہیں, کہاں اپنا ٹائم لگاتے ہیں. تو یہ قرآن میں آگے پتہ چلے گا. اس لیے کہا ہے نا قرآن, پورا قرآن اس دعا کی قبولیت ہے, وہ سورہ فاتحہ کی جو دعا کی قبولیت ہے. تو قرآن یہ بھی بتائے گا انعامتا کیسے تھے اپنی زندگی میں, یعنی کہ ایک گلمس دے گا. آپ اور بھی پڑھ سکتے ہو, جیسے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف آپ اور بھی پڑھ سکتے ہو.
ٹھیک ہے, وہ قرآن سے پوری نہیں کی ہوئی کور, لیکن موسیٰ علیہ السلام کی کافی لائف کور کی ہوئی ہے, ابراہیم علیہ السلام کی لائف کافی کور ہوئی ہوئی ہے, یوسف علیہ السلام کی پوری لائف ہے قرآن کے اندر. تو اللہ بتائے گا کہ صالحین کے کیریکٹرسٹک کیا ہوتے ہیں, تو وہ آگے آئے گا. وہ کہہ لے کہ ابھی آپ کو ٹریلر دیکھا ہے, آپ نے ٹریلر دیکھا ہے, تو ابھی آگے آئے گا سب کچھ انفولڈ ہوگا. میں پتہ کیا پوچھنا چاہ رہا تھا, میں کہہ جی رہا تھا کہ یہ جو شہداء, صالحین, صدیقین, یہ جو سب کیٹیگریز ہیں, یہ انعامتا سے کیسے میچ ہو رہی ہے, یہ کیٹیگریز انعامتا کے لیے آئی کیسے, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. وہ سورہ نساء کی آیت 69 پڑھی تھی نا ہم نے. اللہ نے بتایا کہ میں آیت نکالنے دیں گے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ. ٹھیک ہے, وہ آیت ویسے کھول لو اگر کھول سکتے, سورہ نساء کی آیت ہے, اس میں لکھا ہوا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان میں سے یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے. ٹھیک ہے, اللہ قرآن میں بول رہا ہے کہ انعامتا کون تھے, جن پہ میں نے انعام کیا. کون ہے وہ جن پہ میں نے انعام کیا ہے؟ وہ نبیین ہے, وہ شہداء ہے, وہ صالحین ہے, اور وہ صدیقین ہے. اللہ نے خود ہی کیٹیگری سیٹ کی, یہ کسی نے نہیں بنائی ہوئی. یہ جواب بھی انعامتا کون ہے, اس کا جواب سورہ نساء 69 آیت میں ہے. تو اللہ نے بتایا کہ یہ انعامتا کی کیٹیگریز ہیں. انعامتا کی کیٹیگریز کون ہے؟ نبیین, صدیقین, شہداء, صالحین. نہیں, سوال بہتر ہے, کلیریفیکیشن ہونی چاہیے دل میں کہ بھائی سیٹسفیکشن ہونی چاہیے کہ ہاں جواب مل گیا. اور اس کا تو خیر جواب قرآن میں ہی ہے. سلام کریں, نہیں اس کو چھوڑ دو. اچھا السلام علیکم, بائے کر دو, بائے کر رہے ہیں, کرو بائے کر, کس کا چلو پھر ریفلیکشن لے لیتے ہیں, اور اس کلاس کو یعنی کہ مختصر ہی رہنے کے چھوٹی ہی رکھتے ہیں. تو آج رائٹ ہینڈ سائڈ میں ہمارے کومل ہے, تو آپ کومل سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیا آپ کو اچھا لگا, کیا آپ اپنی زندگی میں چینج لانا چاہیں گی. سوال جو میں نے کیے تو اس سے کافی نالج ملی ہے اور سوال کے بارے میں. تو یہ بات بہت اچھی لگی, اس طرح اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیریفائی کر دیے کہ یہ کیٹیگریز ہے, اور ان کیٹیگریز میں جاؤ گے تو کیا کیا آپ کے لیے بہتر ہے اور کیا کیا بہتر نہیں. تو یہ بات مجھے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے کہ انعامتا کی اس کیٹیگری میں انشاءاللہ ہم سب ہوں, اور کوشش پوری ہوگی کہ اسی کے ہم لوگ جو ہیں وہ اور اللہ تعالیٰ کے بلیسنگز اور فیور ہم بھی حاصل کریں. آمین آمین انشاءاللہ. اقرا. جیسے انہوں نے بولا بالکل وہی بات ریپیٹ کرنا چاہوں گی کہ اٹس مور لائک کہ ہم ایک انٹروسپیکشن ہے ہمارے لیے کہ ہم کس کیٹیگری میں فٹ ہوتے ہیں. ہم اپنے آپ کو خود دیکھنا پڑے کہ ہمارے جو آج کل ہمارے جو اعمال ہیں ہم جیسے زندگی گزار رہے ہیں وہ دولی یا مخدوم میں تو نہیں, یا پھر وہ انعامتا میں, اللہ کے انعامتا میں ہو. لیکن جیسے میں دیکھتی ہوں اپنے آپ کو کہ ہمیں نالج ہے لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. قرآن ہمارے آگے ہے لیکن ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں, ریمائنڈرز بھی ملتے ہیں, لیکن عمل نہیں کر سکتے. تو اٹس مور لائک اے وارننگ اور ریمائنڈر کہ ہمیں انعامتا میں فٹ ہونا ہے, نہ کہ مقصود. زنیر. آج کی کلاس میں مجھے ایک بات اچھی لگی تھی کہ اتنا کا ریمائنڈر نہیں ہے کہ ہم کتنی چیزیں سیکھ لیتے ہیں, دماغ میں یاد ہوتی ہیں, پر صحیح کام وہ ہوتا ہے جو ایکشن میں کیا جائے, جو پریکٹس کیا جائے. صحیح میں کہوں گا صحیح حساب تو وہی ہے کہ جو علم حاصل کر لیا ابھی اس کو پریکٹس کر. تو جو آپ نے بات بتائی تھی کہ نبی پروفیٹس ہر چیز ایکشن میں کرتے,
वो दिखाते थे किस तरीके से करनी चाहिए। उसमें से ये बात ये भी अच्छी लगी थी कि काफ़ी जगह अनकॉन्शियसली भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्सपेक्टेशन हमारी जाती रहती है, हम सोचते हैं कि ना हम एक इन रिटर्न कुछ चाहिए किसी से, ठीक है, बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा, किसी को कुछ दे भी दे, पर हम हमारे दिमाग को अगर ना हम इससे कोई एक्सपेक्ट कर रहे होंगे बाद में, थैंक यू भी होता है एक्सपेक्टेड। हाँ अगर हम किसी को लेकिन किसी भी तरह में हेल्प कर दें किसी की, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे हम वो भी हमें कुछ आगे से दे। जैसे कि आपने बोला था कि किसी बीमार की याद करना, उसको जाके पूछना, लेट्स से अगर हम बीमार हो जाए, अगर वो हमें पूछने आए तो हम बोले यार मैं जब बीमार हुआ था मैं तो उसको पूछने गया था, तो ये ज़हनियत होनी नहीं चाहिए हमें कि हमें जो अपना राइट है जो फुलफिल कर दिया तो बस अपनी बाकी सब अल्लाह को। जब सारी उम्मीदें, सारी एक्सपेक्टेशन अल्लाह से हो जाएंगी, बात असल में पॉइंट तो ये है ना कि उधर वो अल्लाह ने उस हदीस में भी हमने शेयर की थी, पॉइंट ये था कि सारी एक्सपेक्टेशन ही अल्लाह से रखो। तुम बीमार को नहीं पूछने जा रहे, तुम बीमार को नहीं अल्लाह को पूछने जा रहे हो। मैं ये खाना गरीब को नहीं दे रहा, मैं खाना अल्लाह को दे रहा हूँ। मैं ये पैसे फकीर को नहीं दे रहा, मैं पैसा अल्लाह को दे रहा हूँ। मैं पानी प्यासे को नहीं दे रहा, मैं पानी अल्लाह को दे रहा हूँ। तो अल्लाह ये भी कहता है कि मेरे से जैसी उम्मीद रखोगे तुम मुझे वैसा ही पाओगे। मुझे तो कई लोग जब कहते हैं ना कि अल्लाह मेरे साथ से कैसे कर सकता हूँ, उम्मीद ही बुरी लगाओगे तो उम्मीद फिर अल्लाह को वैसा ही पाओगे जैसे अल्लाह से उम्मीद रखते हो। अच्छे की उम्मीद रखोगे, अल्लाह पे पूरा तवक्कुल रखोगे। तवक्कुल का मतलब होता है कि हर चीज अल्लाह पे छोड़ दी। हाँ, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि उनकी हदीस में आता है कि पहले अपने ऊंट को बांधो, फिर अल्लाह पर छोड़ दो। ये ऊंट को वो कहते थे ना कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल नमाज पढ़नी तो ऊंट को क्या करें, कहते ऊंट को बांध दो, अपना काम कर दो पूरा, फिर अल्लाह पर छोड़ दो। ठीक है, उसे तवक्कुल कहते हैं। तो अल्लाह पे चीजें छोड़ दो, अल्लाह के लिए कर रहे हो, फिर तो एक्सपेक्टेशन इंसानों से रहती है नहीं। मैंने किया है अल्लाह के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस वीक बिजी है, लेकिन अगले ही वीक ये सूरा पूरी हुई है, साथ में एक प्रोजेक्ट भी आने वाला है आप लोगों के लिए। आपको डिटेल्स बाद में पता चलेंगी व्हाट्सएप ग्रुप से, तो देखते रहना। पहला प्रोजेक्ट होगा आप लोगों का, डिटेल्स मैं नहीं बताऊंगा अभी, लेकिन हमारा एडमिशन हो गया है। एडमिशन तो हो गया है, आप बैठे हो यहाँ पे वही एडमिशन है। लेकिन क्योंकि बात ये है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी को पहले तो अपॉर्चुनिटी नहीं लेकिन अमल में लाने के लिए ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मेरी तो बहुत हेल्प की थी, मेरी बहुत हेल्प की थी कि समझने में, अमल में लाने के लिए। वो जैसे कह रहे हैं कि एक प्रैक्टिस है कि इंसान की सोच थोड़ी सी उस तरह करने के लिए, कुरान के हिसाब से करने के लिए कि कुरान क्या कह रहा है, नबी ने क्या कहा हुआ है, कैसे करना है। तो वो सिर्फ ये चीज दिखाने की नहीं है, उसका और कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन हम 2-3 चीजें और करेंगे। अभी इधर सारा ग्रुप नहीं है, लेकिन मुझे काफी मदद भी चाहिए होगी कि मुझे एक बंदा चाहिए होगा जो इंस्टाग्राम पर अच्छा हो। ठीक है, इंस्टाग्राम पर अच्छा हो, एक बंदा वो चाहिए होगा। और खैर जब प्रोजेक्ट आएगा आपको समझ आएगा। अच्छा ना, जज़ाकल्लाह खैर। ये कौन है? अच्छा, चले, तो आपका जब प्रोजेक्ट आएगा तो बेसिकली वो आपको प्रिपेयर कर रहा होगा कि चीजों के कैसे करनी है। तो आप देखोगे बहुत ही सिंपल, कोई ऐसा नहीं है कि प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं बनानी, काम करने होंगे। तो उनमें से एक काम होगा, मुझे कोई चाहिए होगा जो इंस्टाग्राम पेज को हैंडल करे। तो देखते हैं, एप्लीकेशन डालो हायर करूंगा किसी को। चलो इंशाल्लाह फिर हम इधर पूरा करते हैं। एक मिनट। तो अच्छा, उमा का तो दिया ही नहीं रिफ्लेक्शन। उमा तो वही है बैठी, उमा को कैसे भूल गए? समझ आती है सारी पंजाबी बोलना। जी जी वो हमारी भी अच्छा है। पंजाबी बोलो।
اردو نہیں سمجھ آتی. ہاں تو شاید اللہ تعالیٰ تے ہی توکل کرتے کہ سن دیکھنا ہے پہلے تو سانوں یہ دیکھنا ہے کہ اسی جدو کسی نال میل وٹ کریے یا کسی دی اجازت لی جائیے یا کسی نے گفٹ کریے یا کوئی سارے کو سوال کرے کہ اس کی ضرورت پوری کر سکے اسی یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کس قسم کا بندہ ہے کیونکہ اسی جدو اللہ کو منگنے ہیں اللہ کو دعاواں چ بے حساب منگنے ہیں اللہ تعالیٰ اگر سارے گناہاں وال جاوے ساری کوتاہیاں وال جاوے تو سانوں کچھ تے عنایت ہو گئی یہی سن نظر چ رکھنا ہے کہ بندہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی نظر چ کتنا ہے بہت بڑے نالے اللہ تعالیٰ کا حکم ہویا کہ ساڈے تک سوال کرد آئے جی بالکل. بس اچھا لگتا ہے بس میرے دن چ نکل جاتا ہے بعد چ پھر سامنے آتا ہے سارا کچھ یاد آتا ہے پھر کیسے میں ریکارڈنگ پیج بنا بھیجوں گا وہ میں اس کا بندوبست کر رہا ہوں. چلو خیر آپ کا ہو گیا, زبیر بھی آئے. چلو ابھی آپ بتاؤ. فرسٹ کلاس ہے میری بس کلاس ہے کچھ بھی دیکھیے جو بھی 2 منٹ میں سناؤ کچھ بھی کچھ جو دل کو لگی ہو بات. ضرور سیکھا ہے جیسے کومل بھابھی نے بولا تھا کے بارے میں مطلوب اور دولین مجھے میجیز پتا تھے اسکول فاتحہ کی انگلش ٹرانسلیشن مگر مجھے اتنا گہرے مطلب نہیں پتا تھے یہ فیورز اپون یہ پتا ہے اللہ کی رات وہ پتا ہے مجھے اتنا مجھے گہرائی نہیں پتا تھی. ویسے بات وہی آ جاتی ہے نا جیسے ہم کوئی اردو کی شاعری انگلش میں ٹرانسلیٹ کرے تو وہ رہتی نہیں ہے. ایک جوک بھی لے لے کوئی, اگر جوک بھی اگر ہم اردو میں بول رہے ہوں اور اس کو ٹرانسلیشن میں انگلش میں کرنا پڑ جائے اس کا مطلب کھو جاتا ہے. اور عربی کو قرآن کو صحیح طرح سمجھنے سے بیسٹ طریقہ تو عربی کو سیکھ لیا جائے. اور وہ عربی نہیں جو یہ شیخ بول رہے ہوتے ہیں, یہ پتہ ہے آپ کو, یہ شیخ جو بول رہے تھے ان کو قرآن کا مطلب نہیں پتہ ہے. یہ وہ عربی نہیں ہے. یہ شیخ جو بھی ہیں اگر انہوں نے قرآن کو اس طرح سے نہیں پڑھا تو یہ جو نارمل عربی بولتے ہیں, یہ جو ایجپٹ کے ہیں یا یو اے ای کے ہیں یا سعودی کے بھی ہیں یا قطر کے ہیں, ان کو قرآن کا مطلب نہیں پتہ ہے کیونکہ وقت کے ساتھ زبان بدلی ہے. اب انگلش کو بھی دیکھ لو, وقت کے ساتھ کتنی بدل گئی ہے وہ. ٹھیک ہے, ایک ٹائم پہ وہ شیکسپیئر انگلش بولی جاتی تھی, آج شیکسپیئر انگلش کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, کسی کو پڑھی جائے اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. تو وقت کے زبان جیسے بدلتی ہے اسی طرح سے عربی بھی وقت سے بہت بدلی ہے, تو ان کو نہیں سمجھ ہے. تو عربی اگر سیکھنی ہے تو قرآن والی سیکھنی ہے تو وہ بیسٹ ہے, وہ بیسٹ ہے. آپ دیکھو کہ عربی میں اتنی خوبصورتی ہے کہ اردو بھی اس کے مقابلے بھی نہیں آتی. میں نے اردو کو ہم لوگ کتنی گہری زبان سمجھتے ہیں, اردو ویسے ہے کافی گہری زبان لیکن وہ عربی کے مقابلے میں بھی نہیں آتی. خیر تو انشاءاللہ اس لیے ایک تو یہ ہوگا کلاس میں جب دیکھیں گے تو ہم لوگ کلاس میں ورڈ کو تھوڑے سے گہرائی میں دیکھنے کی کوشش کریں گے, جو مین ورڈ ہوں گے. جیسے مغضوب ہے جس نے غصہ کمایا ہو, جس نے غصہ کمایا ہو, ضالین جو بھٹک گئے ہوں. تو خیر چلو الحمدللہ اس سے ہم لوگ پورا کرتے ہیں, میں نے ابھی آگے بھی جانا ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. چلو حافظ کر دوں. Thank you. Thank you.